آتی ہے کے لیے پہنچ گئے یا اللہ کھاتا میری آتی ہے کے لیے پہنچ گئے یا اللہ کھاتا میری آتی ہے کھاتا میری آتی ہے کھاتا میری ومن يهده آتی ہے فلا کھاتا میری من يهده آتی ہے لا إله إلا الله کھاتا میری لا شريك من يهده آتی ہے لا إلا الله کھاتا میری من يهده آتی ہے لا إلا الله کھاتا میری من يهده آتی ہے لا إلا الله کھاتا میری عبده ورسوله آتی ہے کھاتا میری الحق بشيرا يهدي آتی ہے کھاتا میری الحق بشيرا يهدي آتی ہے وذريته کھاتا میری يهدي آتی ہے بارك وسلم کھاتا میری سلم تسليما يهدي آتی ہے كثيرا کھاتا میری أما بعد فأعوذ بالله السميع کھاتا میری الرحمن الرجيم أعوذ بالله کھاتا میری الرحمن الرحيم أعوذ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأعلمت أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مسلم آخر لن ينال الله لحومه تبارك وتعالى في مسلم يناله التقوى منكم تبارك وتعالى في مسلم لتكبروا الله على ما هداكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ اکتف صاحب برائے GMC. گزشتہ دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی.
مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے۔ ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں۔ ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے، تو امتحان کیا دیں گے؟ یہ تو انبیاء کرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحان میں پورا اترنا ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے، نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر انبیاء کرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے، خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا۔ اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں۔ عشق کی بات ہے۔ جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے۔ سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھوڑا کر اللہ پاک نے امتحان کیا۔ تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا، خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا، میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے۔ فرمایا، نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام تم کیوں بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں تو صدقہ کرو۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی کے تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔
دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو, سب سے زیادہ جو ہے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں. وہ سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے, اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے. صبح ہوئی, حضرت حاضرہ سے فرمایا تو نہلا دھلا دے, تیاری کر دو, بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا. حضرت حاضرہ نے تیاری کر دی, نئے کپڑے پہنائے, غسل کرایا, تیار کر کے ابا کے ساتھ کر لیا. چپکے سے چری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے, تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے. قرآن کریم نے ادب انداز کے ساتھ فرمایا, اے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجیے قل ان صلاتی و نسکی, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم قل کہو, فرما دو, سمجھا دو, لوگوں کو بتا دو, آگاہ کر دو, ان صلاتی و نسکی, میری نماز بھی میری قربانی بھی. چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی, باقی اللہ میاں کے لیے نہیں. فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی, اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی. اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اور کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دو ان لوگوں کے سامنے. قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں, قیامت تک خبردار ہوتے جائیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین, یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے, میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, او لوگوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے. چلو جی, نماز بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے, آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے, آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے. لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے, مزار والوں کے لیے کیا کریں گے, قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے. فرمایا لا شریک لا, اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں, میں تلقین کرتا ہوں, میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں. لا شریک لا, اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا, مجھے امر ملا کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے. اس وقت تو اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی, نماز اللہ کے لیے پڑھنی, زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے. فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا.
لمبی رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب و پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو عزیز کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور پوری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت حاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت حاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت حاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں، دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا ثقیل القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب یخادعون اللہ نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب جب اپنے بچے کو کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب جب اپنے بچے کو کبھی بولنا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے میں لگے ہوئے بڑا امیر غریب ہاتھ جاتی کبھی بولنا ہی نہیں۔ او میرے خلیل آج قربانی کرتے ہیں، بچے کبھی بولنا ہی نہیں۔ کم سے کم میں پاس کھڑی ہو، میرے خلیل آج قبولیت کی دعا مانگتی،
میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سردہ سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اس مالک کی کائنات سارے اسماعیل رب سجود ہوں، میں سامی مانگے اور مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو کائنات تیرے در دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن ہے میرے پروردگار، میرا یقین بڑا جواب ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، مجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی یہ اولاد میری نہیں پہ ہے، مجھے راضی کرنا تمام زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، یہ اولاد میری نہیں پہ ہے، مجھے راضی کرنا اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، تیری طاقت یہ اولاد میری نہیں پہ ہے، مجھے راضی کرنا کہنے لگا حاجرہ کو سوچنے وقت اب بھی اس رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا رات، حاجرہ کو سوچنے وقت اب بھی الگ سے دیگر ہے، تیرا نور نظر، پیچھے چلی جا، کتنا خوبصورت ہے، اب بھی شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں، فرمانے لگی بس کر لائی، بس کر لائی، اس کو ذبح کرنا نہیں، فرمانے لگی بس کر لائی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی نہیں، فرمانے لگی بس کر لائی، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بس اسماعیل ہونے کو تیار ہوں، بڑی ہونے کو تیار ہو، بس اسماعیل بڑے نقاط ہیں ان ایک ایک چیز میں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا، شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا، پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا، عقیدے کے بعد شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حاجرہ کے اللہ کی مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا پر اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان حاجت روا ہونے پر اللہ کے نظر نہیں آتا ہے پر مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن جانتے تھے کہ تیر حاجت روا ہونے پر اللہ کے نظر، لیکن جب گندا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی سناتا ہے لڑا بھی گئی ہے فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے نظر نازی، اچھے اچھے میں جاؤں گی سناتا ہے لے گئے خامن صاحب کو نظر نہیں آئی، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے، اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ اور نظر ہاتھ مارا، اگر یہاں سے بات ہے لیکن تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے نظر کا نور نظر ہے، اس کا لفظ جگر ہے، یہاں سے بات ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسند جائے گا تو بات بنے گی، حضرت حاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کہیں پسند جائے گا تو بات بنے گی، یا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال، مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم جس عورت کو 70 سال عمر ہے، 70 سال، مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم جس عورت کو خون کے قطرے قطرے میں سال، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں سال، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں سال، اپنے پیاروں میں رستے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا، سال کہنے لگا سمیا مکہ اکٹھا ہو گیا،
اپنے بڑھیپے کی طرف تھا میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگا سمیا مکہ اکٹھا ہو گیا سامنے. اپنے بڑھیپے کی طرف تھا میں تجھے چھوڑ دوں. پیغمبر کہنے لگا سمیا مکہ اکٹھا ہو گیا. کیا ہے تو زبان کی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مکہ اکٹھا ہو گیا نہیں کہتی ہے اس کے سوا ہے لا الہ الا دلیل میں زمان مکین مکان آسمان رہتی ہے اس کے سوا ہے الہ الا زمان مکین مکان قلب جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں. الہ الا زمان مکین مکان چھوڑنا پڑے میں اس کے سوا کوئی نہیں. الہ الا کبھی سے مر گئے مکان ایسا اس کے سوا کوئی نہیں. الہ الا مجبوری کبھی سے مر گئے مکان جو ہو گیا اس میں الہ الا کبھی سے مر گئے مکان کافروں کی برادری ہے. سارا جہاں الا سے بھرا ہوا ہے. 70 سال کی دوری اور ایمان پر مضبوط برادری ہے. سارا جہاں الا دیا جاتا ہے 70 سال کی دوری اور ہے. سارا جہاں پھر ابو جہل پہلے 70 سال کی دوری اور یا دادا ہے. سارا جہاں دنیا کہنے لگیا 70 سال کی دوری اور ہم کو جو سامنے چاہیے ہے. سارا جہاں میری کمزوری کو نہ دیکھ میرے برے کو نہ دیکھ میری سارا جہاں دیکھ بلکہ میرے ہی کو نہ دیکھ میرے برے اور اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم میرے ہی کو نہ دیکھ میرے برے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. تو نہ دیکھ میرے برے دنیا کی چیر کر ٹکڑا آ سکتا. تو نہ دیکھ میرے برے دنیا کی چیر کر ٹکڑا آ سکتا. تو نہ دیکھ میرے برے دنیا کی چیر کر ٹکڑا آ سکتا. تو نہ دیکھ میرے برے طرح کے یہاں سے شیطان اپنا سبو لے سکتا. یہاں سے کوئی بات نہ بنی. دیکھ میرے برے یہاں سے شیطان اپنا سبو لے سکتا. تو نہ بات نہ بنی. دیکھ میرے برے یہاں سے شیطان اپنا سبو لے سکتا. بات نہ بنی. دیکھ میرے برے یہاں سے شیطان اپنا سبو لے سکتا. بات نہ بنی. دیکھ میرے برے رب سے شیطان اپنا سبو لے سکتا. نہ بنی. دیکھ میرے برے یہ مت شیطان اپنا سبو لے سکتا. اللہ نہ بنی. دیکھ میرے برے اسلام نے بھی شیطان اپنا سبو لے سکتا. شیطان نہ بنی. دیکھ میرے برے آنے کے لیے شیطان اپنا سبو لے سکتا. میرا موقع بھی دیکھ میرے برے شیطان اپنا سبو لے سکتا. دیکھ میرے برے کہاں پروان اپنا سبو لے سکتا. اور مجھے سیدھا دیکھ میرے برے وہاں سے بھی اپنا سبو لے سکتا. حاضرہ نے بھی دیکھ میرے برے غلام نے بھی کنکریا اپنا سبو لے سکتا. پھر حضرت ابراہیم نے دیکھ میرے برے ذرا کل اپنا سبو لے سکتا. سلاد ہے اصلوں دیکھ میرے برے پورے نظر ہے پچھا سبو لے سکتا. تو قربان کر دو مگر بچی کے گلے پر چھری نہیں چلا کرتے سبو لے سکتا. بہت برا عمل ہے مگر بچی کے گلے پر چھری سبو لے سکتا. بات کی سمجھ میں نہ آئی مگر بچی کے گلے پر چھری سبو لے سکتا. بات کی سمجھ میں نہ آئی مگر بچی کے گلے پر چھری سبو لے سکتا. بات کی سمجھ میں نہ آئی مگر بچی کے گلے پر چھری سبو لے سکتا. بات کی سمجھ میں نہ آئی مگر بچی کے گلے پر چھری سبو لے سکتا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچی کے گلے پر چڑھائی، مجھے لگتا ہم خراب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچی کے گلے پر مجھے لگتا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچی کے گلے پر اگر یہ قوما اس طرح علیہ السلام نے بھی بچی کے گلے پر اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے، اللہ جل شانہ کو راضی علیہ السلام نے بھی بچی کے گلے پر مقام بناتے چلے جائیں گے، اللہ جل شانہ کے منا میں گلے پر میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ جل شاہ کریم کا امر ہے، مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم گلے پر اپنی آل اولاد کو دیکھو تو صحیح کی کا جل شاہ ہے، کرنا تو وہی ہے، مگر کم گلے پر اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا۔ جل شاہ کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری پر گفتگو ہوئی، جو بہترین گفتگو ہوئی، جو انسانوں کے انداز کی ہوتی ہے، باپ نے بیٹے سے کی، بیٹے نے باپ سے کی، خدا بند کریم جو اس گفتگو کو اتنا پیار آیا، قرآن مجید نے نقل فرما دیا۔ المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خدا بند کریم تیری قربانی مانگتے ہو اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ دبے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی ارا فی المنام اذبح کا فانظر ماذا ترى۔ اور میرے بیٹے میں صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ جن کو آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا؟ پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا او میرے ابا جان، مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ۔ اگر آپ عربی جانتے، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، جس سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھیں کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست کو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے۔ اور وہ یہ ہے، میں لفظ جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں کتنی شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلوا للجبین۔ میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آج میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکے، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائے۔ عجب بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بیگ بھی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اونڈا لٹائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور میرے ہاتھ کو باندھ بھی دیے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں۔
اس لیے کہتا ہے ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا پھر اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیتا. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے, وہ دوڑتے نہیں پھرے. ادھر انہوں نے چھری تیار کی, ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے. کوئی ایسی بات نہیں, ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی, اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا, لگتے جگر رخصت ہو جائے گا, کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا, مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا. یہ تمام چیزیں رخصت ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں, نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے, دونوں خوش ہیں, اللہ راضی ہو جائے. بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے, اٹھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو کون پر رکھا, سینے پہ گھٹنا رکھ لیا, گلے پہ ہاتھ رکھ لیا, آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مٹ گیا. اے پروردگارو بے نیاز ذات, یہ کیا بننے والا ہے, یہ کیا ہونے لگا ہے. ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا, آج تک نہیں دیکھا. تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے. یہ ذبح ہو رہا ہے. وہ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی, اور چوری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا, خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. چھری چلا رہے ہیں, چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا با زور سے چلاؤ میرے بیٹا, میں تو چلا رہا ہوں, چلتی نہیں ہے, میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں, میں انتظار کر رہا ہوں. واہ اسماعیل